داد دینے یا داد لینے والا جملہ نہیں ہے، یہ محفوظ رکھنے والا جملہ ہے۔ غدیر کے اعلان سے پہلے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، اور جو وہ خطبہ سرکار نے دیا، بہت توجہ میدان عرفات میں جو خطبہ میرے مولا نے دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھو جاہلیت کے زمانے کی ساری رسمیں مٹا دی گئی ہیں۔ ایھا الناس، یاد رکھو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر، کسی بھی بنیاد پر کوئی تفوق اور برتری حاصل نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کے بت توڑ دیے گئے، قبیلہ پرستی کے بت توڑ دیے گئے، رنگ و نسل کے بت توڑ دیے گئے۔ یہ خطبہ پیغمبر پہلے ہی دے کر آ رہے ہیں، کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بلکہ تمہارے درمیان مکرم، معظم اور محترم سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ یہ خطبہ تو پیغمبر پہلے دے کر آئے، یہ پہلے کہہ کر آئے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی عرب عجم نہیں، کوئی مکی مدنی نہیں، کوئی ہاشمی مطلبی نہیں، کوئی مہاجر انصار نہیں، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی آقا غلام نہیں، تم میں جو بھی سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے وہ معزز ہے، عزت کے قابل وہ جو متقی۔ اب یہ تو پیغمبر اسلام تھے نا، رحمت للعالمین تھے، آئیڈنٹیفائی نہیں کیا، سب کو کہہ دیا کہ تم میں جو بھی ہے، بھئی خلق عظیم پر فائز تھے نا، اس لیے اجتماعی جملہ استعمال کر دیا کہ تم سب میں، یہ 1,40,000 کا جو مجمع تھا، تم سب میں جو بھی متقی ہے وہ عزت والا ہے۔ مگر مشیت نے یہ گوارا نہیں کیا، نہیں میرے حبیب اب ہو رہا ہے اسلام مکمل، اب مصلحت والی بات کوئی نہیں چلے گی، یہ تو سبھی کہتے رہیں گے صاحب ہم بھی متقی ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، آپ پر ایمان تو ہم بھی لائے ہیں، صحابی تو ہم بھی ہیں، اقتداء میں نمازیں تو ہم نے بھی پڑھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، سمجھے گا ہم سب متقی ہیں۔ میرے حبیب ابھی نہیں، ایسا نہ کرو، اب یہ وقت نہیں رہا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، بلکہ واضح طور پر بتا دو کہ تم سب میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، اسے غدیر کے منبر سے بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر بتا دو کہ اگر اس پورے مجمع میں علی کے علاوہ بھی علی سے بڑھ کر کوئی متقی ہوتا تو اسے مولا بنایا جاتا، علی کو نہ بنایا جاتا۔ صلوات بھیج دیں بابا بلند محمد علیہ۔ اور عزیزان محترم، تقریر کا آخری اور فیصلہ کن جملہ آپ حضرات کے ذہنوں اور سماعتوں کی نظر ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی تقریر کا اہم ترین جملہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے میدان غدیر میں 1,40,000 تازہ حاجیوں کے مجمع سے جس ایک کا انتخاب کیا، وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، بڑے بڑے لاڈلے قسم کے لوگ تھے جو اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے تھے کہ سرکار ابھی تو خطبہ دے کر آ رہے ہیں آپ کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہوا ہے، یعنی اس 1,40,000 کے حاجیوں کے مجمع میں اس وقت سب سے بلند علی تھا، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کے نزدیک میرا مولا بلند تھا۔ اب یہ میں سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ 18 ذیلحجہ سن 10 ہجری تک تو 1,40,000 صحابہ اکرام میں سب سے افضل تھے علی۔ یہ چند مہینوں کے بعد صحابہ اکرام نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو سب علی سے افضل ہو گئے؟ توجہ ہے نا یار محترم؟ بھائی بتائیں نا کون سا کارنامہ؟ بھائی دیکھیں نا، اس کے بعد تو یہ غدیر کے بعد تو چند مہینوں ہی کا مسئلہ ہے نا،
سال بھر کا بھی نہیں ہے. تو یہ چند مہینوں میں کس نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو علی سے بڑھ گیا؟ غدیر تک تو علی سب سے افضل ہے. بس ہسٹوریکل فیکٹ جسے دنیا کی کوئی طاقت تردید نہیں کر سکتی کسی بھی رخ سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے. تو سن 10 ہجری تک تو علی بلند. 3-4 مہینے میں کون سا کارنامہ انجام دیا جو لوگ علی سے بلند ہو گئے؟ یہ سوچنا ہے. اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دعوت ذوالعشیر سے لے کر بزم غدیر تک ایک ہی خاندان ہے جو اسلام کی بنیادوں کو آبیاری کر رہا ہے اپنے خون سے. ایک ہی خاندان ہے. علی یا اولاد علی. استاد قمر جلالوی نے کہا فضل خدا سے 2 پسر دونوں امام مشرقین. یہ شرف بھی میرے مولا کو حاصل ہے. یہ شرف صرف علی کو حاصل ہے کہ علی کے 2 بیٹے دونوں امام، اور کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد کا. یہ فضیلت تاکہ جد کی فضیلت باقی رہے، باپ کی فضیلت. صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد. کسی کے 2 بیٹے امام. فضل خدا سے 2 پسر دونوں امام مشرقین. باپ کو کیوں ہوں زحمتیں، ایسے ہوں جب یہ نور عین جور یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. دین نے آواز دی یا علی میں مٹ رہا ہوں، یا علی میری بنیادوں میں یزیدیت کی دیمک لگ گئی ہے، میری عمارت منہدم ہونے والی ہے. حسین نے کہا نانا کے دین غم مت کر، ہم تیری بنیادوں میں عباس کے بازوؤں کے ستون لگا دیں گے، تیرے عمارت کی بنیاد کو ہم گرنے نہیں دیں گے. ہم نے خون دیا ہے، ہمارے باپ دادا کے خون سے یہ بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں. ہم اپنے عباس کے بازو لگائیں گے تیری دیواروں میں، ہم اپنے اکبر کا خون دیں گے تیری دیواروں میں، اور اگر پھر بھی خون کی ضرورت ہوئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم جھولے سے اپنے 6 مہینے کا بچہ بھی لے آئیں گے. آٹھ محرم عزاداروں، آپ تو بھرے ہوئے بیٹھے ہیں. آج تو آنکھوں کی فرات، میرا جملہ سن لینا، آج تو آنکھوں کی فرات کے کنارے ٹوٹنے پر بے چین ہے نا، اس لیے کہ فاتح فرات کا ذکر ہے. آج تو آنکھوں کی فرات تیار ہے عباس کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے. کائنات کا پہلا علمدار